آج کل میں جیسا کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد جو خود کو عالم سمجھتے ہیں وہ آ کر ہم سے تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے مقدسات کو توہین کی جائے۔ تو اگر فقط غار میں چھپ جانا کسی کی تنقید کا پہلو لگتا ہے تو پھر تو ان دو شخصیات کے بارے میں ناول آپ کیا فیصلہ کریں گے جو ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ یہیں سے ایک دوسرا مسئلہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ناظرین اور سامعین کے ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کس جگہ سے غائب ہوئے ہیں، کس جگہ پر موجود ہیں۔ یعنی ایک نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے گفتگو سے، اور اسے آپ نے سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں سے سنا بھی ہوگا، کہ وہ ایک غار میں یا ایک سرداب میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب اتنی لمبی عمر کر ہی رہے ہیں تو وہ کہاں سے غائب ہوئے ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، کہاں پر غائب ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمارے جو مخالفین ہیں جی وہ انتہائی بدتمیزی پر مبنی زبان استعمال کرنا اپنا وتیرہ رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور آج کل میں جیسا کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے، بعض افراد جو خود کو عالم سمجھتے ہیں وہ آ کر ہم سے تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، جی بالکل۔ لیکن اپنے لیے وہ اس اصول کو درست نہیں سمجھتے اور اس پہ کاربند نہیں رہتے، اور بالخصوص ان کو چھٹتے ہی جو موقع ملتا وہ یہ ہے کہ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات پر اس طرح سے حملہ آور ہوں کہ وہ تو ایک غار میں چھپا ہوا ہے یا وہ ایک سرداب میں چھپا ہوا ہے۔ بہرحال ایسے افراد کو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر بالفرض آپ کے کسی غار میں چھپ جانا اس آدمی کی تنقیص اس سے ثابت ہوتی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک سب سے پہلے آپ پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر انگلی اٹھائیے۔ جی بالکل۔ اور پھر اس کے ساتھ جو آپ اتنا لہک لہک کے اور چہک چہک کے باتیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جناب ابو بکر ابن ابی قحافہ جو ہیں وہ موجود تھے، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی غار میں چھپے تھے۔ جی بالکل۔ تو اگر فقط غار میں چھپ جانا کسی کی تنقیص کا پہلو رکھتا ہے تو پھر تو ان دو شخصیات کے بارے میں نعوذ باللہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے آج تک کسی کتاب میں اپنے یہاں یہ نہیں دیکھا کہ کسی غار کا تذکرہ ہو۔ یہ بھی ایک تہمت ہے، یہ ایک ایسی تہمت ہے کہ جس کا کوئی سر و پا سرے سے ہے ہی نہیں، نہ کوئی اس کا حوالہ موجود ہے۔ ہاں لے دے کہ اگر کوئی کہے کہ سرداب اصل میں عربی زبان میں تہہ خانے کو کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور جیسا کہ حضرات جانتے ہیں کہ تہہ خانے بنائے جاتے ہیں اس لیے کہ گرمی اور سردی میں موسم کی شدت سے بچا جا سکے۔ جی جی۔ اسی طریقے سے جس جگہ پر ہمارے مولا اور آقا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا گھر تھا جہاں وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، وہیں پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور یہ دونوں وہیں پر مدفون بھی ہیں، اپنے گھر میں ہی مدفون ہیں۔ وہاں اپنے گھر کے ایک حصے میں ان کے گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا جو سرداب کے نام سے معروف ہے۔ یہ سرداب جس میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو آخری بار دیکھا گیا، ٹھیک، یعنی آج اگر شیعہ جاتے ہیں اور اس سرداب کی زیارت کرتے ہیں تو وہ اس عنوان سے نہیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک امام یہاں پر موجود ہیں یا امام یہاں پہ رکے ہوئے ہیں یا یہیں پہ کہیں غائب ہوئے ہیں اور یہیں سے نکل کر آئیں گے، نہیں، ہم اس کی زیارت اس عنوان سے کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے یہاں زندگی گزاری ہے اور امام کو آخری دفعہ یہاں سے دیکھیے اب کوئی شخص غائب ہوتا ہے، غیبت میں جاتا ہے تو کوئی ایک مقام تو ہوگا جہاں پر آخری مرتبہ اسے دیکھا جائے گا۔ جی جی۔ سرداب کا معنی یہ ہے، مقام غیبت سے آپ دو معنی لے سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ غیبت شروع اس مقام سے ہوئی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ امام اس جگہ پر غائب ہیں۔ ٹھیک، جو پہلا معنی ہے وہ درست ہے کہ غیبت شروع وہاں سے ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ امام وہیں پر غائب ہیں تو یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور ایسے عجیب و غریب افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور کتابیں شیعوں کے مخالفت میں لکھتے ہیں اور اس میں ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جو کسی ایک بھی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ گھوڑے اور خچر لے جا کر اس سرداب کے آگے باندھ دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کر اپنے امام کو صدائیں دیتے ہیں کہ آئیے ہم نے آپ کے لیے سواری مہیا کر دی ہے اور آپ جلدی آئیے اور ظہور کیجئے اور قیام کیجئے اور ہماری مشکلات کو جو ہے وہ حل کیجئے۔ کسی ایک شیعہ کا بھی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا عقیدہ موجود ہو تو مجھے بتائیے۔ تو یہ سرے سے ایک تہمت ہے، جی جی، چاہے وہ سرداب کے نام پر ہو چاہے وہ غار کے نام پر ہو۔ بلکہ بعض تو ایسے لوگوں نے بھی یہ تہمت لگائی ہے جو خود کو علمی کتابی ہونے کا ٹائٹل بھی دیتے ہیں۔ اب وہ حضرات ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ میں اتنی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ شیعوں کی کتابیں کوئی چھپی بھی نہیں ہیں، جی بالکل، چھپی ہوئی ہیں۔
سب کے سامنے موجود سب کے سامنے موجود ہیں. کسی ایک کتاب میں بھی اگر آپ کو یہ مطلب، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب ہو. جی جی کسی اہل سنت نے شیعہ بن کے نہ لکھی ہو. جی جی اور اسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ کوئی شیعہ کو سنی رد کر رہا ہو اور اس نے یہ بات کوٹ کی اور آپ اس سے ہمارے سامنے حوالے دینے لگ گئے اور اس کے بعد جوابات اور اس کے بعد ہم سے جواب بیان نہ طلب کریں. کریں. جی بالکل. آپ ہماری کتاب سے دکھائیے. ہمارے ہاں واضح روایات موجود ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کعبۃ اللہ سے ظہور فرمائیں گے. لہٰذا یہ بات تو سرے سے سمجھ میں ہی آنے والی نہیں ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو کوئی کہے کہ وہ ظہور کریں گے اس سرداب سے یا مثلا اس غار سے. جی بالکل.